بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی سے متعلق توہین عدالت کی درخواست اعتراض دور کر کے پھر دائر کر دی گئی، نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا۔ عظمیٰ خان نے درخواست کی جلد سماعت کے لیے بھی درخواست کر دی۔ موقف اپنایا، بانی پی ٹی آئی کی صحت خراب ہو رہی ہے، درخواست رواں ہفتے سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی اور فیملی سے ملاقاتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہماری استدا ہے توہین عدالت کی درخواست فوری سنی جائے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو الشفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی حکم کے باوجود انہیں اسپتال منتقل کیا گیا اور نہ ہی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا۔ پیمز اسپتال میں دل کی کارکردگی چیک کرنے والی مشین تک دستیاب نہیں تھی۔ سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا سیاسی مخالفت کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہ کی جائے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ڈاکٹرز کے پینل نے صحت مند قرار دیا، جس کے بعد انہیں جیل بھیجا گیا۔ حکومت نے امن و امان کی صورتحال کے باعث آخری وقت پر پیمز منتقلی کا فیصلہ کیا۔ عدالتی فیصلے پر عمل ہوا یا نہیں، اس کا تعین عدالت کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعاً عمل ہونا چاہیے تھا، ابھی بھی وقت نہیں گزرا۔ توہین عدالت کا کوئی فائدہ نہیں، حکومت بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور بانی کو فوری اسپتال لے آئے۔ پیمز میں ایک نہیں 2 سی ٹی سکین مشینیں فعال ہیں، ہم اپنے دعوے کے ثبوت ایوان میں پیش کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کا سی ٹی سکین تجویز ہی نہیں کیا تو سکین کیسے ہوتا؟ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا سینٹ میں اظہار خیال، وزیر صحت کے خطاب کے دوران اپوزیشن نے شور شرابہ شروع کر دیا، نعروں اور احتجاج کے باعث سینٹ کا ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، پائیدار امن اور خطے میں عدم استحکام کے مستقل خاتمے پر غور۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندے محسن رضائی، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی، وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملے۔ ملاقاتوں میں مزید کشیدگی روکنے کے اقدامات پر جامع بات چیت کی گئی۔ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے اور تنازع کے فوری خاتمے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی امن اور تنازعات کا مذاکرات سے حل نکالنے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ ایرانی قیادت نے پاکستان کے تعمیری کردار، کشیدگی میں کمی، تنازع کے پرامن حل کے لیے مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور میری ایرانی صدر کے ساتھ مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر بیان، لکھا ہماری بات چیت کا محور ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کا خاتمہ اور آگے بڑھنے کی راہ تلاش کرنا تھا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے لیے فریقین کی جانب سے درکار اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ ایرانی صدر نے اپنی حکومت کے نقطہ نظر اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی اور میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر ختم ہوئی۔ ہمیں امید ہے یہ مثبت پیش رفت خطے میں دیر پا امن کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ شروع، ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بتایا کہ نئی پابندیاں ایرانی تاریخ کی سخت ترین پابندیاں ہوں گی۔ اب ایران کے لیے ہر مالیاتی لائف لائن کو مستقل طور پر بند کیا جائے گا۔ ایران کو معاشی سہارا دینے والے ممالک اور عناصر کو بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران سے تعاون کرنے والے ملکوں کو بھی امریکی گرفت کا سامنا ہوگا۔ نئی اقتصادی پابندیوں کے بعد ایرانی نظام خود گھٹنے ٹیک دے گا۔ ایران کو ترسیلات زر کی کچھ ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ تہران امریکی پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خزانہ علی مدنی زادہ کا کہنا ہے ایران امریکی اقدامات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ضروری تیاری کر چکا۔ امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی معیشت اور بین الاقوامی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے پابندیوں کا مقابلہ کریں گے۔ ایران نے آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے اپنے مقررہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر 45 آئل ٹینکروں کو بلیک لسٹ کر دیا۔
ایرانی حکام کا کہنا ہے مستقبل میں بھی قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کے خلاف ایسی ہی کارروائی کی جائے گی۔ دیگر سامان کی منتقلی میں ملوث جہاز بھی کارروائی سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کے درمیان لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر باقر غالباف کی ایکس پوسٹ شیئر کی، جس میں غالباف نے لکھا کہ ہمیں خوراک کی کمی کا سامنا ہے، اب ہم بچ نہیں سکتے۔ ہماری فوجی طاقت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، اگر ہم بھوکے ہیں تو ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ جواب میں باقر غالباف نے ٹرمپ کے انتخابی نعرے میک امریکہ گریٹ اگین میں ترمیم کر کے میک امریکہ ہنگری اگین لکھ دیا۔ غالباف نے لکھا 47 ملین امریکی خوراک کی کمی کا شکار ہے۔ یہ بات ٹرمپ کے دعووں کی طرح جعلی نہیں، ہر 8 میں سے 1 امریکی خوراک کی کمی کا شکار ہے۔ ایران کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے، ضرورت پڑی تو مسلح کارروائیاں کی جائیں گی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگزت کا کہنا ہے ایران معاشی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا اور اس کی معیشت زوال کا شکار ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے 5 تارانہ انقلاب کے 5 سینئر عہدیداروں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1 کروڑ تک انعامات کا اعلان کر دیا۔ فہرست میں 5 تارانہ انقلاب کے کمانڈر احمد واحدی، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر علی عبداللہی اور 5 تارانہ انقلاب کے سائبر شعبے کے کمانڈر حمید رضا لشگریان شامل ہیں۔ سندھ میں جزا اور سزا کا کوئی تصور نہیں، سندھ پولیس خود لوگوں کو بری کروا رہی ہے۔ سکھر اور لاڑکانہ کی صورتحال تو بہت ہی خراب ہے، بہت سے مقدمات میں تو پولیس پرچہ درج کرانے سے کتراتی ہے، ایسے تو جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا۔ سپریم کورٹ کے ججز کے ریمارکس، قتل کے مقدمات کے اندراج میں تاخیر پر آئی جی سندھ آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور ڈی آئی جی سکھر کو بھی طلب کر لیا۔ عدالت کے وکلاء کو مزید تیاری کرنے کی ہدایت، سماعت 17 ستمبر تک ملتوی۔ میر رضا قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے جے آئی ٹی تشکیل دینے کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا تھانہ فیروز آباد میں اغوا اور قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے، مؤثر اور درست فیصلہ سازی کے لیے ان سوالات کا جواب ضروری ہے۔ کیا جے آئی ٹی تشکیل دینے کے لیے عدالت براہ راست ہدایت جاری کر سکتی ہے؟ کیا عدالت تفتیش اور رپورٹ کے عمل کی نگرانی یا اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا انکوائری آرڈیننس کے نوٹیفیکیشن کی عدم موجودگی میں کیس بنتا ہے؟ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل اور ڈی اے جی سمیت تمام فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ آئندہ سماعت پر فریقین سوالات پر عدالت کی معاونت کریں۔ کمیشن کے سربراہ جسٹس عمر سیال کو جوڈیشل کمیشن کے قیام کا نوٹیفیکیشن موصول ہو گیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کچھ دیر بعد ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے چودھری طارق فاروق نے اسپیکر اور احمد رضا قادری نے ڈپٹی اسپیکر کے لیے کاغذات جمع کرا دیے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے چودھری قاسم مجید نے اسپیکر اور عامر غفار لون نے ڈپٹی اسپیکر کے لیے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے یا چیلنج کرنا ہوتا ہے؟ ہمارا آرڈر پسند نہیں تو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں، آرڈر پاس ہو جائے تو اس کی عزت کریں۔ عدالتوں کی عزت کی ہوگی تو آپ کی بھی عزت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس خادم حسین سومرو کے ریمارکس۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نوید حیات ملک نے کہا عدالت تھوڑا موقع دیا کرے تاکہ ہم معاونت کر سکیں، ہر عدالتی حکم پر عمل درآمد ہوگا۔ ہائی کورٹ نے فارم ہاؤس کو ڈی سیل کرنے اور قبضہ ختم کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تینتیس اعلیٰ ریٹائرڈ افسران کے بیرون ملک منتقل ہونے کے باوجود پینشن لینے کا انکشاف۔ وزارت خارجہ نے بیرون ملک مقیم ریٹائرڈ افسران کی تفصیلات پارلیمنٹ میں پیش کر دیں۔ دستاویز کے مطابق حکومت غیر ملکی کرنسی میں پینشن حاصل کرنے والے افسران کو 34 کروڑ 21 لاکھ سالانہ ادائیگی کرتی ہے۔ کئی ممالک میں رہنے والے افسران کو پینشن کی ادائیگی ملکی کرنسی میں بھی ہوتی ہے۔
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज 4 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। लाहौर एयरपोर्ट पर चीनी काउंसिल जनरल सेनयान ने अलविदा किया। मरियम नवाज दौरे में चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगी। वजीर आला पंजाब का करप्शन के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का ऐलान। IG को बदउनवान अनासर की छांटी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। पंजाब पुलिस को बॉडी कैम से लेस करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, बच्चे और खवातीन मेरी रेड लाइन है, जराइम पर किसी को माफ नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा, 4 दीवारी पर हमवक्त काम जारी रहना चाहिए, एक भी दरख्त ना काटा जाए। मोहसिन नकवी ने साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स को जदीद तर्ज पर तैयार करने की हिदायत करते हुए कहा, डिप्लोमेटिक इनक्लेव को महफूज और खूबसूरत सिफारती जोन बनाएंगे। रिहायशियों को आलमी मयार की सहूलतें फराहम करना वलीन तरजीह है। रबीउल अव्वल को मुल्क गिर हड़ताल की तारीख का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क भर में शटर डाउन होगा। इसके बाद इस्लामाबाद मार्च का ऐलान भी किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी के खात्मे तक धरने जारी रहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, गवर्नर हाउस के सामने चंद अफराद ने हजारों लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। मामला विफाक का है। जमात इस्लामी को इस्लामाबाद में एहतजाज करना चाहिए। गुज़श्ता रोज 5 मकामात पर सड़कें बंद करके पानी और बिजली के लिए एहतजाज किया गया। सड़कें बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी की खातून हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में मुलजिम शौहर और मुलाजिम का DNA टेस्ट मुकम्मल कर लिया गया। मुलजिम जिशान ने दौरान तफ्तीश खातून के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। ताया मकतूला के शौहर ने कत्ल के एवज 1 लाख रुपए का वादा किया था। कानून साजी कर चुके मगर हमारी बेटियां फिर भी महफूज नहीं हैं। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने हिना जावेद और 5 साल की आयत नूर को ज्यादती के बाद कत्ल के मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चलाने का मुतालबा कर दिया। शाहिदा रहमानी ने कहा, आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा। हिना जावेद केस की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं। हम कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा लाएंगे। कराची के इलाके अयूब गोट में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त इमरान गोगन के नाम से हुई। मकतूल बहादुराबाद के रिहायशी फैक्ट्री का मालिक है। सिंध हुकूमत खुसूसी अफराद की तालीम, बहाली और बाइख्तियार बनाने के लिए ताउन जारी रखेगी। हर बच्चे को मयारी तालीम, थेरेपी और आगे बढ़ने के यकसा मौके मिलने चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत से मुताल्लिक इदारे आमद पर गुफ्तगू। कहा, खुसूसी बच्चों को बेहतरीन तालीम और इलाज की सहूलतें फराहम करना हमारी तरजीह है। पाकिस्तान वर्चुअल असासों पर पाबंदी से रेगुलेटेड निगरानी की जानिब मुंतकिल हो गया। पाकिस्तान में डिजिटल मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग के वसी मौके हैं। चेयरमैन पवारा बिलाल बिन साकिब का ताशकंद में सिल्क रोड के फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम से खिताब। कहा, वर्चुअल असासों के शोबे में मौसर रेगुलेटरी निज़ाम सरमाकारी के मौके पैदा करेगा। स्टेट बैंक 10 लाइसेंस याफ्ता वर्चुअल असासा सर्विस वालों के लिए अकाउंट्स की इजाज़त देता है। पवारा ने वर्चुअल असासा सर्विस फराहम कुनिंदगान के लिए लाइसेंस रेगुलेशंस नाफिज कर दिए। सऊदी वली अहद का फ्रांस का दौरा। फ्रांसीसी सदर और वजीर आजम से मुलाकातें की। मशरिक़ वस्ता में मजीद कशीदगी से बचने और इलाकाई सलामती यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकराती हल पर जोर दिया। एलामिये में ईरान पर जोर दिया गया कि वो IAEA से ताउन दोबारा शुरू करे। दोनों मुल्कों ने आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत की। सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी अरब पेरिस के करीब थीम पार्क में $7 अरब की सरमायाकारी करेगा। अमरीका ने 47 साल बाद शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की फहरिस्त से निकाल दिया।
شامی صدر نے اعلان کو تاریخی قرار دیتے ہوئے عوام کو مبارکباد دی اور صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں فیصلے سے شامی عوام کو خوشحالی کی جانب راستہ ملے گا۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ اقدام سے شام میں مزید سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا مطالبہ کر دیا۔ کہا پہلے سیاسی سمجھوتے کو ترجیح دے کر مسئلے کا 2 ریاستی حل نکالا جائے۔ غزہ میں رہنے والے فلسطینی عوام پر حکومت فلسطینی کرے، شہریوں کی حفاظت کا انتظام کیا جائے، انصاف اور مساوات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ملک کے مختلف شہروں میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری۔ شہر شہر چراغاں، مساجد، عمارتیں، شاہراہیں برقی قمقموں سے جگمگا اٹھیں۔ لاہور میں عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں، مسجدیں، سڑکیں اور گھر برقی قمقموں سے سجا دیے گئے۔ کراچی میں بھی جشن آمد رسول کا جوش و خروش، مسجدوں، سڑکوں، گلیوں، گھروں کی شاندار آرائش۔ اور نڈر اور بے باک منفرد لہجے کے عظیم شاعر احمد فراز کے مداح آج ان کی 18ویں برسی منا رہے ہیں۔ غزل ہو یا نظم، احمد فراز نے جو لکھا لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ ان کی شاعری کا انگریزی، فرانسیسی، جرمن، روسی زبان میں تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ احمد فراز کو آدم جی ایوارڈ، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز سمیت متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا۔